جنید اس دن ہم ڈسکس کر رہے تھے ایک پروگرام میں کہ یہ جو رنگ سفید کرنے والی کریم ہے یہ پوری دنیا میں بہت زیادہ بکتی ہے، اور یہ جو کالے جہاں پہ رہتے ہیں لوگ کالے رنگت والے ادھر زیادہ بکتی ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ کالے رنگت والے چٹا نہیں ہونا چاہتے، مگر وہ بھی رنگ گورا کرنے والی کریمیں استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے ایک افریقی خاتون موسیقار کا بھی ذکر کیا تھا جس نے یہ کہا تھا کہ اس نے ہزاروں پاؤنڈ رنگ گورا کرنے کے لیے اس لیے نہیں خرچ کیے کہ وہ صرف گورا ہونا چاہتی تھی، بلکہ اس لیے خرچ کیے کہ وہ عزت کمانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ رنگ گورا ہونے سے ہی اس معاشرے میں عزت ہوتی ہے۔ ارون صاحب نہیں ہے جو اکاؤنٹ سیکشن میں ہے، وہ گورا چٹا سا بلا سا جو نلائق انگریز لگتا ہے، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ میاں یہ جو تم گورا رنگ کرنے والی کریم کا ذکر کر رہے تھے پا جنید اور تم، وہ اصل میں بات یہ ہے کہ امریکہ میں بھی آج تک کالوں کو بیچاروں کو نفرت سے دیکھتے ہیں لوگ، اس لیے یہ نفرت چونکہ کالے سے ختم نہیں ہو رہی دنیا میں، اس لیے یہ لوگ بیچارے رنگ گورا کرنے والی کریمیں استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار ایسی بات تو نہیں، وہاں پہ اوباما جو ہے کالے رنگ والا وہ صدر ہو گیا، وہ کہتا نہیں اس کے باوجود یہ شرح بڑھ رہی ہے۔ اصل پرابلم یہی ہے کہ اوباما صدر بن گیا، کالوں کو انہوں نے اہم ترین عہدوں پر متمکن کر دیا، وزیر خارجہ انہوں نے بلیک بنا ڈالی، سب کچھ انہوں نے کیا ہے، قانون سازی کر دی، یعنی جو کچھ انسان کے بس میں تھا انہوں نے کالوں کا احساس محرومی ختم کرنے کے لیے کیا، لیکن نیٹ رزلٹ کیا ہے کہ یہ احساس محرومی اور یہ تفریق ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ویسے یہ تو اسپیکولیشن ہی ہے نا کہ امریکی معاشرے میں تفریق کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ فنڈامنٹلی اگر اسپیکولیشن معاشرے میں ہو تو اسپیکولیشن تو یہ دیکھو نا اس میں بھی بہت ہے، کتنی اسپیکولیشن ہے اس میں۔ اس کی اصل میں اس کی جو ریزن ہوتی ہے نا وہ ٹیکنالوجیکلی بایو کے تحت اگر اس کی اوپر سے مرر سے دیکھیں تو پکڑ لیا کرو آگے سے میں پکڑ لیتا ہوں۔ یہ جو بات کر رہی ہے نا کہ یہ صرف اسپیکولیشنز ہے کہ امریکی معاشرے میں کالوں کے ساتھ نفرت کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے، یہ صرف اسپیکولیشنز نہیں ہے، یہ باقاعدہ سرویز کے تحت باقاعدہ سٹیٹسٹکس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور تمام تر کوششوں کے باوجود بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور امریکی معاشرہ اس بات پر اب بہت فکر مند نظر آ رہا ہے، اس کے لیے تدبیریں کرنے میں مصروف ہے کہ اس نفرت کو اس خلیج کو کم کیا جا سکے۔ روکا کس طرح جا سکتا ہے؟ یہ 2012 میں ایسوسیٹڈ پریس جو امریکی ایک نیوز ایجنسی ہے اس نے 3 بڑی یونیورسٹیوں کے تعاون سے، مشیگن یونیورسٹی ہے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی اور شکاگو یونیورسٹی، ان تینوں کے ساتھ مل کے پورے امریکہ میں ایک سروے کروایا ہے کہ ان سفید فام لوگوں کے خیالات جانے جائیں جو اپنے دلوں میں کالوں کے بارے میں بغض رکھتے ہیں یا ان کے ساتھ کسی نہ کسی انداز میں ناروا سلوک روا رکھتے ہیں۔ تو 2008 میں ایسے گوروں کی تعداد 41% تھی اور 2012 میں یہ تعداد بڑھ کر 56% ہو گئی۔ اور کافی سال پہلے وہاں کے جو سیاہ فام باشندے تھے انہوں نے اپنا الگ تشخص برقرار رکھنے کے لیے اپنے الگ تعلیمی ادارے بنا لیے تھے جن کو وہاں کے جو گورے ہیں وہ زیادہ یعنی انکریج نہیں کرتے تھے، یعنی ہسٹوریکلی بلیک کالجز اینڈ یونیورسٹیز جس کو کالے اپنی اصطلاح میں HBCU کہتے ہیں، اور یعنی چند سال پہلے تک یہ تعداد 105 تھی ایسے تعلیمی اداروں کی جو صرف کالوں کے لیے مخصوص تھے۔ آج یہ تعداد 105 سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے اور تمام تر کوششوں کے باوجود یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، یعنی اگر وہاں پہ 100 سیاہ فام باشندے یعنی بیچلر ڈگری حاصل کرتے ہیں تو اس میں سے 40 ایسے باشندے ہیں جو HBCU یعنی کالوں کے لیے مخصوص تعلیمی اداروں سے ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلام ہی واحد ایسا مذہب ہے جس میں گورے کالے کی بالکل تمیز نہیں ہے، برابری ہے، اور حکم بھی یہ ہے، اور اللہ کے فضل سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں میں ایسی نفرت پائی بھی نہیں جاتی کہ کالے کے ساتھ اس طرح متنفری ہو جائیں کہ یار یہ کیوں ادھر ہمارے ساتھ پڑھ رہا ہے یا یہ ہم سے کوئی نچلے درجے کا بندہ ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ کیا ہمارے دین نے جو ہمیں اصول سکھائے ہیں ہم ان پہ کاربند ہیں؟ یعنی امریکہ اور یورپ اور ایون اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان کی مثالیں دیکھتے ہیں ہم کہ جہاں پہ ان کا معاشرہ تقسیم ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ فوری طور پر اس کی دوا کرتے ہیں،
اس کا کوئی یعنی تدارک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ خلیج جو ہے اس میں اضافہ نہ ہونے پائے کسی بھی طرح سے، بلکہ ہر ممکن طریقے سے اس فاصلے کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے ہاں کتنے محروم طبقات ہیں، ہم نے کبھی ان کی محرومی کو جانچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ نہیں یار، یہ جو رنگت کا مسئلہ ہے نا، اس میں تو تم نہیں کہہ سکتے۔ رنگت کے علاوہ صوبائیت کے حوالے سے دیکھ لو، اب بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے، ہم نے ان کے احساس محرومی کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہمارے پنجاب میں دیکھ لو جو سرائکی ہیں، ہم نے کیا ان کے کبھی احساس محرومی کو ایڈریس کیا؟ دل سے کبھی بھی نہیں کیا۔ ان چیزوں کی طرف واقعی ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا اور پیار اور برابری کا سلوک کرنا چاہیے۔ اس میں ہمارے میڈیا کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ امریکی میڈیا نے اس زمن میں بہت یعنی وائٹل رول پلے کیا ہے۔ ایک دفعہ غالباً پہلے بھی ہم نے شو میں ذکر کیا تھا، وہ سیٹرڈے نائٹ اسپیشل لگا کرتی تھی پی ٹی وی پہ، اس میں مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا، میں نے وہ فلم دیکھی تھی۔ نہیں تھے تم اس وقت بھی بڑے، تو میں بھی جان بوجھ کے کہہ رہے۔ سنا میری بات، وہ فلم کا نام تو میں بھول گیا ہوں، لیکن وہ فلم یہ تھی کہ کسی جیل میں ایک گورا اور ایک کالا اکٹھے قید ہوتے ہیں، وہ پیشی پہ جا رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی ہتھ کڑی سے بندھے ہوتے ہیں، تو وہ پھر پریزن وین جو الٹ جاتی ہے اور دونوں دوڑ جاتے ہیں، فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی ہتھ کڑی سے بندھے ہوتے ہیں، شروع میں وہ ایک دوسرے کو بہت مارتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ سیٹل کر جاتے ہیں اس بات پہ، یعنی قناعت کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے اکٹھے رہنا ہے اور اس ایک ہتھ کڑی میں بندھے رہنا ہے، اس لیے وہ ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ چلو اب تم بھی یہ مان لو کہ جب تم نے یہ فلم دیکھی تھی اس وقت بھی تم ایک بزرگ آدمی تھے، چھوٹے نہیں تھے، ویسے ہی زمین پہ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، اس لیے چھوٹے لگ رہے۔ ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔